مفتی صاحب جو عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، لگتا ہے حضرت خود نہیں سمجھ سکے۔ مفتی صاحب کے غلط ترجمہ کا الزام 100% غلط ہے۔ حضرت معاویہ ایک رکعت وطر پڑھتے تھے، ایک رکعت، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ معاویہ تو ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو چھوڑ دو، اپنے حال پہ وہ خود مجتہد ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی یہ رائے نہیں تھی، لیکن کوئی مناظرہ نہیں کیا، انہوں نے کہا ان کی یہ رائے ہے، چھوڑ دو، وہ بھی ایک پڑھے لکھے ہیں، وہ ہمارے مقلد نہیں ہیں۔ اور آج آپ دیکھو جو ایک رکعت پڑھتا ہے وہ تین والوں کو سمجھتا ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث کے منکر ہیں، جو تین پڑھتا ہے وہ ایک والوں کو سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں مفتی طارق مسعود صاحب نے خود اعتراف کیا کہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا ایک رکعت وطر پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی یہ رائے نہیں تھی، لیکن کوئی مناظرہ نہیں کیا، انہوں نے کہا ان کی یہ رائے ہے، چھوڑ دو، وہ بھی ایک پڑھے لکھے ہیں۔ ویسے یہ مسئلہ منصوص ہے، اس میں رائے کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے السنن الکبری جلد 3 صفحہ 39 پر حدیث ہے 4794 نمبر کہ ابن عباس نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اصاب ای بنی لیس احد منا اعلم من معاویہ ہی واحدۃ او 5 او 7 الى اکثر من ذلك الوتر ما شاء۔ بیٹا اس معاملے میں ہم میں سے کوئی معاویہ سے زیادہ نہیں جانتا، بے شک یہ وطر ایک رکعت بھی ہے، 5 یا 7 بھی، اس سے زیادہ بھی اگر کوئی چاہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو ہم سے پہلے بھی یہ بات سمجھائی گئی، جواب دیا گیا، یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک وطر بھی ثابت ہے، بلکہ علماء دیوبند میں سے بھی بعض اہل علم اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی کئی ایک وطر پڑھتے تھے، ان سے ایک وطر پڑھنا ثابت ہے، لیکن مفتی صاحب نے ان باتوں کا کوئی جواب دیا ہو میرے علم میں تو نہیں، لیکن ان کے اعتراضات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ اس بیان میں بھی مفتی صاحب نے فرمایا اوتر بواحدۃ، جو حدیث میں آتا ہے ایک رکعت وطر پڑھو، یہ پڑھو کا ترجمہ تو آپ نے کیا ہے نا، ایک رکعت وطر پڑھو۔ اوتر کا معنی ایک وطر پڑھنا نہیں ہے، یہاں پر اوتر کا معنی ہے جفت کو طاق بنا دینا، ایون کو آڈ بنا دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک رکعت کے ذریعے ایون کو آڈ بنا دو۔ وطر جب 2 رکعت آپ پڑھو گے نا تو ایک رکعت کے ذریعے جو 2 تھی وہ کیا بن گئی؟ ایون تھی، آڈ بن گئی نا؟ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو یہ تو ترجمہ آپ کر رہے ہو کہ ایک رکعت وطر پڑھو، اور لوگوں کو آپ نے ساری دنیا کو کہ دیکھو امام حنیفہ کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک رکعت وطر پڑھو، تمہیں ترجمہ تک نہیں آتا، یہ ترجمہ تو تم نے کیا کہ ایک رکعت وطر پڑھو۔ لیکن عوام آج کل متاثر ہو رہی ہے، حدیث کا حوالہ بھی دیا، حدیث کا نمبر بھی بتایا، سبحان اللہ۔ اور یہ جو حنفی شافی لوگ ہیں تو اندھے مقلد ہیں، اور بھائی یہ تقلید ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں، اور آپ تقلید کر رہے ہو انجینئروں کی، پروفیسروں کی، 15ویں صدی کے، وہ بھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں۔ مفتی صاحب جو عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، لگتا ہے حضرت خود نہیں سمجھ سکے۔ مفتی صاحب کے غلط ترجمہ کا الزام 100% غلط ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ کہنے اور دلائل پیش کرنے سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی ان کی غلطی واضح کیے دیتے ہیں، تو دیکھیے اور غور سے سنیے بڑی توجہ کے ساتھ مفتی صاحب اسی کلپ میں کچھ آگے چل کر کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت معاویہ ایک رکعت وطر پڑھتے تھے، ایک رکعت، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ معاویہ تو ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو چھوڑ دو، اپنے حال پہ وہ خود مجتہد ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی یہ رائے نہیں تھی، لیکن کوئی مناظرہ نہیں کیا، انہوں نے کہا ان کی یہ رائے ہے، چھوڑ دو، وہ بھی ایک پڑھے لکھے ہیں، وہ ہمارے مقلد نہیں ہیں۔ اور آج آپ دیکھو جو ایک رکعت پڑھتا ہے وہ 3 والوں کو سمجھتا ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث کے منکر ہیں، جو 3 پڑھتا ہے وہ ایک والوں کو سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں مفتی طارق مسعود صاحب نے خود اعتراف کیا کہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا ایک رکعت وطر پڑھتے تھے۔ پھر سے سن لیجئے، حضرت معاویہ ایک رکعت وطر پڑھتے تھے، ایک رکعت، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ معاویہ تو ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو چھوڑ دو، اپنے حال پہ وہ خود مجتہد ہیں۔ اب کوئی حضرت جی سے پوچھے کہ جناب عربی سے اردو ترجموں کی ضرورت عجمیوں کو پڑتی ہے، اور آپ تو بڑے فخر سے یہ بات فرما رہے تھے کہ غلط ترجمہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ ایک وطر پڑھو، صحیح ترجمہ تو یہ ہے اور یہ ہے، جفت کو طاق کر دو۔ امیر المؤمنین امیر معاویہ جو قریشی النسل عربی تھے، انہیں تو ترجمہ کی ضرورت نہ تھی، وہ تو عربی جانتے تھے،
مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ جانتے تھے، پھر وہ غلط ترجمہ کیے بغیر ایک رکعت وتر کیسے پڑھتے تھے؟ جبکہ آپ کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ غلط ترجمہ ہی کی وجہ سے ایک وتر کی بنیاد پڑی۔ اور جب امیر معاویہ کے اس عمل کا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے ہوا تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں اس سلسلے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت 3764 نمبر ہے، امیر المؤمنین امیر معاویہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی۔ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام قریب وہاں موجود ہیں، انہوں نے ابن عباس سے جا کر کہا تو آپ نے فرمایا دعہو فإنہ صحب رسول اللہ، انہیں چھوڑ دیجئے، بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ اس جواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا اپنی طرف سے ایسا نہیں کر رہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک رکعت کو غلط نہیں سمجھتے تھے، وگرنہ جہاں انہوں نے یہ سنا تو وہ امیر معاویہ کی اصلاح ضرور کرتے۔ دوسری روایت اسی کے بعد 3765 نمبر ہے، جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان کی کہ جواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا فقیہ ہیں، یعنی دین کی سمجھ بوجھ علم رکھنے والے ہیں۔ اس روایت سے مفتی صاحب کو سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن نامعلوم کون سی وجوہات ان کے آڑے آ گئی۔ سبق یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ ایک وتر قابل اعتراض بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک رکعت پڑھنے والوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ تمہیں تو ترجمے تک نہیں آتے، غلط ترجمے کرتے ہو۔ کاش مفتی صاحب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اسوہ اپناتے اور ایسے غلط الزامات لگانے کی بجائے حق بات کو تسلیم کر لیتے کہ ایک بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہیں، 5 بھی اور 7 بھی اور 9 بھی۔ مفتی صاحب نے اپنے اس بیان میں مزید فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی یہ رائے نہیں تھی، لیکن کوئی مناظرہ نہیں کیا، انہوں نے کہا ان کی یہ رائے ہے، چھوڑ دو، وہ بھی ایک پڑھے لکھے ہیں۔ ویسے یہ مسئلہ منصوص ہے، اس میں رائے کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے السنن الکبری جلد 3 صفحہ 39 پر حدیث ہے 4794 نمبر کہ ابن عباس نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اصاب ای بنی لیس احد منا اعلم من معاویہ ہی واحدۃ او 5 او 7 الى اکثر من ذلك الوتر ما شاء۔ بیٹا اس معاملے میں ہم میں سے کوئی معاویہ سے زیادہ نہیں جانتا، بے شک یہ وتر ایک رکعت بھی ہے، 5 یا 7 بھی، اس سے زیادہ بھی اگر کوئی چاہے۔ جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود فرما رہے ہیں کہ وتر ایک بھی ہے تو مفتی صاحب کس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں کہ یہ ان کی رائے نہ تھی؟ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 37560 اس میں سیدنا ابن عباس کا یہ قول موجود ہے اصحاب السنہ، معاویہ نے صحیح کیا، سنت پر عمل کیا۔ بات بالکل واضح ہے کہ ابن عباس نے امیر معاویہ کے عمل کو رائے نہیں سنت قرار دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ خود ایک وتر کو صحیح سمجھتے تھے، اسی طرح 5 یا 7 رکعت وتر کو بھی صحیح مانتے تھے۔ پھر معاملہ صرف ان 2 صحابہ تک نہیں محدود، بلکہ اور صحابہ کرام سے بھی ایک رکعت نماز پڑھنا وتر کی ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6356 عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو ایک رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ غلط ترجمہ کا الزام لگانے سے پہلے فاضل دارالعلوم دیوبند مولانا ظہیر الباری کا ترجمہ تفہیم البخاری کے اسکین دیکھ لیجئے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی سنن الکبری میں بھی اس حوالے سے روایات موجود ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضا عشاء کے بعد ایک رکعت پڑھ لیتے تھے۔ جلد 3 ہے، صفحہ 37 ہے، احادیث نمبر 4784 سے 4786 تک۔ اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1712 مولانا خورشید حسن قاسمی صاحب فاضل دیوبند کے ترجمے کے ساتھ یہ روایت دیکھ لیں۔ اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس ترجمے کے لیے ان سے خاص درخواست کی گئی تھی کہ آپ سنن نسائی کا ایسا ترجمہ کر دیجئے جو دور حاضر کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو اور احناف کا نقطہ نظر بھی انتہائی احسن طریقے سے پیش کرتا ہو۔ مطلب کہ صرف احادیث کافی نہیں، حنفی نقطہ نظر بھی انتہائی احسن طریقے سے پیش کرنا لازمی تھا۔
اب سیدنا ابو ایوب انصاری کا فرمان اور قاسمی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجئے، واضح ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری ایک وتر کی عام اجازت دیتے تھے۔ امیر المؤمنین امیر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ، داماد رسول، خلیفہ راشد، آپ بھی ایک وتر پڑھتے تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی سنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 36 حدیث نمبر 4783۔ عثمان نے صرف ایک رکعت وتر ادا کی تو عبد الرحمن بن عثمان نے جب ان سے کہا یا امیر المؤمنین انما صلیت رکعہ قال ہی وتری، عبد الرحمن نے کہا امیر المؤمنین آپ نے تو بس ایک ہی رکعت پڑھی ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا یہی میرا وتر ہے۔ مفتی صاحب ان کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے، صحابہ میں سے کوئی بھی ترجمے کا محتاج نہیں تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ غلط ترجموں کا الزام لگا دینے سے یہ ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ وتر کی ایک رکعت نہیں ہے۔ آئیے آخر میں آپ کے اپنے بزرگ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا یہ فرمان بھی آپ کو سنا دیں۔ براہین قاطعہ صفحہ 7 پر حضرت فرماتے ہیں وتر کی ایک رکعت احادیث صحیحہ میں موجود ہے، اور عبداللہ بن عمر اور ابن عباس اور ان کے علاوہ بھی صحابہ اس کے مقر یعنی اقرار کرنے والے، اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا وہ مذہب، پھر اس پر طعن کرنا مؤلف کا ان سب پر طعن ہے۔ کہو اب ایمان کا کیا ٹھکانہ؟ ہم پر تو اپنے جھٹ سے غلط ترجموں کا الزام لگا دیا۔ حضرت طارق مسعود صاحب یہ تو آپ کے اپنے بزرگ ہیں، یہ بھی مان گئے کہ احادیث صحیحہ سے ایک رکعت فطر ثابت ہے، کیا ان کو بھی ترجمہ نہیں آتا تھا؟ سہارنپوری صاحب یہ بھی تسلیم کر گئے کہ صحابہ اس کا اثبات و اقرار فرماتے تھے، اور یہ بھی اعتراف فرمایا کہ 4 مشہور اماموں میں سے 3 مشہور امام مالک، امام شافعی، امام احمد ایک وتر کو صحیح اور ثابت مانتے تھے۔ بات غلط ترجمہ کی نہیں، بات غلط طور پر ضد اور مسلک پرستی کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں سے یہ تعصب چھڑوا دے۔ اگر اب بھی سمجھ نہ آئی ہو اور کوئی مزید اس پر اعتراض کرنا چاہے تو ہم اس کو جواب میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا یہ جملہ ضرور یاد کروائیں گے کہ بتاؤ اب ایمان کا کیا ٹھکانہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔